MBBS کورسز میں داخلے کے لیے ملک بھر میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے آج اتوار کے روز دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک نیٹ امتحان منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس اہم قومی سطح کے میڈیکل داخلے امتحان کے لیے 566 شہروں میں 5453 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ تقریباً 22 لاکھ سے زائد امیدوار اس امتحان میں شرکت کریں گے۔ گزشتہ سال کے پیپر لیک تنازع کے بعد اس مرتبہ سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام مراکز پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ہفتے کے دن امتحان کی ہموار تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے موک ڈرلز کا انعقاد کیا گیا، جس میں موبائل سگنل جیمز، امیدواروں کی تلاشی، بائیو میٹرک تصدیق جیسے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تلنگانہ ریاست میں نیٹ امتحان 24 شہروں کے 119 مراکز میں ہوگا، جن میں صرف حیدرآباد ضلع میں 62 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ریاست بھر سے 72,507 طلباء اس قومی سطح کے میڈیکل داخلے امتحان میں شرکت کرنے والے ہیں۔ امتحان کے پرامن انعقاد کے لیے حکام کی جانب سے سخت حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں۔ نیٹ امتحان لکھنے والے طلباء کے لیے NTA کی ہدایات، ممنوع اشیاء کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تعلیمی مواد، پینسل باکس، پلاسٹک تھیلیاں، کیلکولیٹر، اسکیل، پین، رائٹنگ پیڈ، USB، پین ڈرائیو، ایریز، لاگ ٹیبل، الیکٹرانک پین، اسکینر، موبائل فون، بلوٹوتھ ڈیوائس، ایئر فون، مائکرو فون، پیجر، ہیلتھ بینڈ کے علاوہ والیٹ، سن گلاسز، ہینڈ بیگ، بیلٹ، کیپ، کلائی واچ، اسمارٹ واچ، کیمرہ، زیورات اور کسی بھی قسم کی دھات سے بنی اشیاء بھی امتحانی مراکز میں ممنوع قرار دی گئی ہے۔ CRPF نے اپنے ایک ملازم منیر احمد کو فورس سے فوری طور پر برخاست کر دیا، جس نے پاکستانی خاتون سے اپنی شادی کی حقیقت فورس سے چھپائی تھی۔ CRPF کے سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اہلکار کا اقدام قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث سمجھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منیر احمد نے نہ صرف پاکستانی خاتون سے شادی کی تھی، بلکہ اس کی ویزا مدت ختم ہونے کے باوجود اسے پناہ بھی فراہم کی۔ فورس نے اس عمل کو قواعد کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا کہ کسی غیر ملکی، خاص طور پر حساس نوعیت کے تعلق رکھنے والے شخص کو غیر قانونی طور پر تحفظ دینا ناقابل قبول ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد حکومت نے ملک میں مقیم تمام پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران منیر احمد کی اہلیہ جب پاکستان واپس جانے کے لیے اٹاری بارڈر پہنچی تو اس کے وکیل نے عدالت سے ملنے والے ریلیف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اب وہ پاکستان نہیں جائے گی۔ فورس کو اسی موقع پر ملازم کی خفیہ شادی کی اطلاع ملی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے منیر احمد کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ کلیدی انفراسٹرکچر پروجیکٹس بشمول فلائی اوور اور حیدرآباد اولڈ سٹی میٹرو کاموں کی پیش رفت کا تلنگانہ کی چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے شہر بھر کے اچانک دوروں کے دوران مکمل معائنہ کیا۔ انہوں نے متعدد جاری پیش رفتوں کا جائزہ لیا جو شہر کی تبدیلی کے لیے اہم ہیں۔ معائنے کے دوران چیف سیکریٹری نے بڑے فلائی اوورز کی تعمیراتی صورتحال، حیدرآباد اولڈ سٹی میٹرو کی توسیع، فٹ اوور برج کی ترقی، KBR-HCT پروجیکٹ کی ترقی اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ متوقع طوفان کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے چہارشنبے تک یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بارش کی وجہ سے اگلے 4 دنوں میں درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس تک گرنے کا امکان ہے۔ کل حیدرآباد میں سب سے زیادہ درجہ حرارت شیخ پیٹ میں 41.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ درسنا موسم کے ماہر ٹی بالاجی، جو موسم کی درست پیشن گوئی کے لیے مشہور ہیں، نے پیشن گوئی کی ہے کہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے آس پاس کے اضلاع میں شدید طوفان کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری امبر پیٹ کا فلائی اوور قوم کے نام موسوم کرنے کے علاوہ تلنگانہ کے لیے 5,416 کروڑ روپے کے 26 پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کی ترقی بالخصوص سڑکوں کی تعمیرات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے 33 اضلاع کے منجملہ 32 اضلاع سے نیشنل ہائی ویز گزرنے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی ترقی اور سرمایہ کاری کی حصولی کے لیے سڑکوں کا نیٹ ورک بہترین ہونا ضروری ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت سڑکوں کی تعمیرات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 8 مئی کو حیدرآباد میں ہائیڈرا پولیس اسٹیشن کا افتتاح کریں گے۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہا کہ ہائیڈرا کے ہیڈ آفس بدھا بھون کے قریب ہی نیا پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ آئندہ سے تالابوں، پارک، سرکاری اراضیات پر قبضوں کے تعلق سے عوام اور عہدیداروں کی شکایتوں کو ہائیڈرا پولیس اسٹیشن میں ہی قبول کیا جائے گا۔ ابھی تک مختلف پولیس اسٹیشن میں ناجائز و غیر قانونی قبضوں کے جو بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، ان سب کو ہائیڈرا پولیس اسٹیشن میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ابھی تک ہائیڈرا کے نئے پولیس اسٹیشن کے لیے DSD کے علاوہ دیگر عملے کے تقررات کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔